آج 28 مئی ہے اور آج پاکستان کے ایٹمی طاقت بننے کی خوشی میں یوم تکبیر منایا جا رہا ہے۔ جب بھی ہم پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا ذہن میں نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا آتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے ایٹمی اور اس سارے پروسیس میں ہزاروں سائنسدانوں اور دوسرے سٹاف کی محنت شامل ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا جو ہے وہ ایک بنیادی کردار ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور آج ہی کے دن اسلام آباد سے ایک دوست نے ایک مختصر سی ویڈیو بھیجی ہے جس میں ایک خاتون جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر پہ کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں، جس محسن پاکستان نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا، اس کی قبر پہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یا کسی بھی ادارے کی طرف سے جو ہے کسی قسم کی کوئی سلامی پیش نہیں کی گئی، حالانکہ آج جو ہے وہ سرکاری چھٹی ہے۔ ان کا یہ کہنا تو اپنی جگہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن جو ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ جو سلوک کیا اور زندگی کے آخری ایام جو انہوں نے گزارے، اس سے کون آگاہ نہیں ہے۔ دنیا کی قومیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، ان کی عزت افزائی کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے، اور ان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم سے میرا کافی عرصہ جو ہے وہ تعلق رہا، اور اس دوران ان کے مجھے پیغامات بھی ملتے رہے، خطوط بھی ملتے رہے، ایس ایم ایس بھی وہ بھجوایا کرتے تھے۔ اور ان سے جو میری بالمشافہ ملاقات ہوئی وہ 22 نومبر 2019 کو ہوئی، اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پہ جب میں پاکستان گیا اپنی اہلیہ اور بیٹے کے ساتھ انہیں ملنے کے لیے گیا۔ وہ ایک بہت ہی یادگار ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنی کتاب جو ہے وہ داستان اعظم خصوصی پیغام کے ساتھ لکھ کے مجھے دی، اور اس موقع پہ میں نے بھی اپنی کتابیں ان کی خدمت میں پیش کی، کیونکہ انہوں نے میری تمام کتابوں پہ بہت اچھے تبصرے اور ریویوز لکھے، جن کی وجہ سے جو بہت سے حلقوں میں وہ کتابیں مقبول بھی ہوئیں۔ اس موقع پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بہت سی جو باتیں کی، ان میں سے ایک بات ایسی کی جس پہ میں پہلے بھی ولاگ کر چکا ہوں اور کالم بھی لکھ چکا ہوں، لیکن آج چونکہ موقع ہے اور آج میڈیا میں جو ہے وہ ان کا ذکر جو ہے وہ بہت ہو رہا ہے، اور سب لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے قومی ہیرو کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ باعث سے جو ہے وہ ندامت ہے۔ ہمیں ان کی اس طرح سے عزت افزائی نہیں کی جیسے دنیا کی قومیں کرتے ہیں۔ اس میں بھارت کی مثال بھی دی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالکلام کو جو ہے وہ ملک کا صدر بنایا، لیکن ہم نے اپنے ایٹمی پروگرام کے اہم کردار اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے والی شخصیت کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے جب وہ میری ملاقات 22 نومبر 2019 کو ہوئی، اور اس موقع پہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے بھی ہماری ملاقات کروائی، وہ ملاقات ایک ایسے شخص سے تھی جو انڈر اریسٹ مبہوس تھا، اور جس پہ بہت زیادہ دباؤ اور پریشانی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ بہت سی باتیں کریں، لیکن ان پہ یہ بھی دباؤ تھا کہ ملاقات طویل نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جب پاکستان کا یہ ایٹمی پروگرام شروع ہونا تھا، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں بلایا اور انہیں کہا جی کہ آپ اس جو پروگرام جو ہے اس کی ذمہ داری اور اس میں اہم کردار دینے کے لیے ہالینڈ سے پاکستان آ جائیں، تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ میری اہلیہ کا تعلق ہالینڈ سے ہے، میں وہاں پہ رہتا ہوں اور میری اہلیہ کے والدین بھی وہاں پہ ہیں، تو میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو جواب دوں گا کہ مجھے پاکستان میں آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جب اپنی اہلیہ سے یہ ساری بات کی اور آپ نے اس جذبے کا بھی اظہار کیا کہ میں پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانا چاہتا ہوں، جیسے آپ کو پتا ہے کہ 1971 کا واقعہ ہو چکا تھا، بھارت جو ہے وہ اس سے پہلے ایٹمی طاقت بھی بن چکا تھا، تو وہ جو ساری اپنی اہلیہ سے جو گفتگو ہوئی اس سے وہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کے اصرار کے بعد ان کی اہلیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں، ہم پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں اور آپ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے کام کیجیے۔ یہ بات بتاتے بتاتے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج جو میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور جس طرح ہم دونوں میاں بیوی اس گھر میں مبعوث ہیں، میری اہلیہ کا کہنا ہے کہ کاش میں آپ کو اس وقت پاکستان آنے کے لیے اجازت نہ دیتی، آپ پاکستان نہ آتے تاکہ ہم یہ دن نہ دیکھتے۔ تو یہ ڈاکٹر قدیر خان جب یہ الفاظ ادا کر رہے تھے
تو ان سے الفاظ ادا کرنے مشکل ہو رہے تھے، ان کے گلے میں اٹک رہے تھے اور ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شاید وہ کتنے ہی خون کے آنسو ہیں جو وہ پی رہے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی جو ہے اس طرح سے جو عزت افزائی ہے جس کے حقدار ہیں ہونے چاہیے تھے۔ جیسے آج کا دن تھا 28 مئی، آج یوم تکبیر منایا جا رہا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور باقی لوگ جنہوں نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کی جو ہے خدمات پہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا۔ افسوس یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو سرکاری اشتہار بھی جاری کیا ہے اس میں بھی انہیں جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے، اور آج 26 سال کے بعد جو ہے اس دن کو سرکاری تعطیل کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ اس پہ بڑی جو ہے وہ ہنسی آتی ہے کہ دنیا کے اور بھی ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقتیں ہیں وہ تو ایسا دن نہیں مناتے، لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی اہم شخصیت انہوں نے یہ ایک میسج جو ہے وہ بھجوایا ہے کہ 26 سال کے بعد وہی ایٹمی طاقت جو ہے اس کے ہاتھ میں کشکول کیوں ہے۔ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔